جس کی تلاوت میں نے موضوع تقریر بنایا. آپ سماعت کریں. اللہ تبارک و تعالی کا اعلان مقدس ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے تم اس سے لے لو. یعنی جو قرآن کی تلاوت میں نے کیا ہے، آیت مقدسہ جو میں نے پڑھا ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی آخری کتاب ہے، آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے. کتنی زبردست کتاب ہے، سبحان اللہ. ذرا سا بولتے رہیے. ارے وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، اسی قرآن کے پڑھنے کے لیے اگر بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو باوضو ہونا پڑے گا. ذرا سا بولیے سبحان اللہ. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے پڑھنے سے پہلے وضو کیا جائے گا. لیکن جب قرآن کی بات آئے گی، جب اللہ کے مقدس کلام کی بات آئے گی، تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس کو وہی چھوئے گا جو پاک و صاف ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات، وہ قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھنے پر کتنا ثواب ہے؟ ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہے. پڑھو گے تب بھی ملے گا. اگر پڑھنے والے کے بغل میں بیٹھ جاؤ گے اس کو بھی اتنے ہی ثواب ملے گا. اس لیے کہ پڑھنے والے کو جتنا ثواب ہے اتنے سننے والے کو بھی ثواب ہے. اللہ اللہ، یہ ایسی کتاب لاجواب کتاب، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں الحمدللہ. اس لیے کہ ایسے رسول پر اللہ نے نازل فرمایا ہے جس رسول کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کا جواب لانے کے لیے آدم علیہ السلام بھیجے گئے، نوح نجیب اللہ بھیجے گئے، ابراہیم خلیل اللہ بھیجے گئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھیجے گئے. لیکن میرے مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو سب سے الگ تھلگ پیدا فرمایا. کہا محبوب آئے ہو سب سے پہلے، جاؤ گے سب سے بعد میں. ظاہراً میرے مصطفیٰ سب سے پہلے تشریف لائے ہیں اور باطناً سب سے پہلے تشریف لائے ہیں، اور آخر میں ظاہراً میرے مصطفیٰ کو بعد میں بھیجا گیا ہے. پتہ چلا، معلوم ہوا ایسا نبی، ایسا رسول، ایسا پیغمبر ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جو مصطفیٰ لاجواب ہے تو مصطفیٰ کے غلام بھی لاجواب. جی، یہ سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ آپ بھی لاجواب ہیں. سبحان اللہ. جی، شاعر کہتا ہے میرے آقا لاجواب. ذرا سا بولیے سارا بندہ. میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، لاجواب 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 ہو میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. میرے آقا لاجواب، میرے مولا لاجواب، لاجواب 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 ہو میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. روح قرآن لاجواب، بولیے ارے روح قرآن لاجواب، جان ایمان لاجواب، لاجواب 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 ہو میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کے تاجدار سے سنو کہ میرے مصطفیٰ کیسے لاجواب ہے. ذرا سا بولیے سبحان اللہ. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، بولیے
بولیے نا سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ارے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی میرے آقا لاجواب میرے مولا لاجواب 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 میرے آقا کا کوئی جواب نہیں درود شریف اللہم صلی علی بارک صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اے لوگو رسول جو تمہیں دے تم اس سے لے لو رسول جو تمہیں دے تم اس سے لے لو اور رسول جسے منع کرے تم لوگ اس سے رک جاؤ. ذرا سا بولیے نا سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا پروردگار فرما رہا ہے. کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ سب سے اچھے محبوب سب سے اچھے رسول جس رسول کا کوئی جواب نہیں اس ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو رسول جو تمہیں دے تم اس سے لے لو اور رسول جسے منع کرے تم اس سے رک جاؤ. اب بتائیے اللہ بھی دیتا اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ بھی عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سنی علماء نے نہیں کہا ہمارے مفتیان کرام نے نہیں کہا بلکہ وہ ارشاد فرما رہا ہے جو سب کا پروردگار ہے جو سب کا پالنہار ہے جو سب کا پالنے والا ہے اس نے زمین بنایا ہے اور آسمان کا شامیانہ لگایا ہے وہی ارشاد مکرمہ ہے اے لوگوں رسول جو تمہیں دے تم اس سے لے لو اور رسول جو منع کرے تم اس سے رک جاؤ. گویا کہ پتہ چلا کہ ہم سنی حضرات اپنے اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور اپنے پیارے نبی سے بھی مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا اے لوگوں رسول جو تمہیں دے تم اس سے لے لو اور رسول جسے منع کرے تم اس سے رک جاؤ. گویا کہ پتہ چلا میرا خدا بھی دیتا ہے اور خدا کی عطا سے مصطفیٰ بھی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. بولیے نا نہیں بولیے گا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ارے ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. میرے مصطفیٰ نے کیا کیا دیا گنتی کرتے چلیے ذرا سا بولیے سبحان اللہ. نماز اللہ نے فرض فرمایا روزہ اللہ نے فرض فرمایا حج اللہ نے فرض فرمایا زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمایا لیکن لا کے آپ کو کون دیا ہے مدینہ میں کون لایا ہے مکہ میں کون لایا ہے اور کس کے پاس آیا ہے قرآن تو پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ کے پاس آیا ہے جو آپ کا پیارا نبی ہے سب کا نبی ہے اور ایسا نبی اللہ نے آپ کو دیا ہے. معلوم ہے آپ کو ذرا سا بولیے نا سبحان اللہ. ایسا نبی دیا ایسا نبی دیا ایسا نبی دیا کہ جو جاہل ہے اس کا بھی نبی ہے سبحان اللہ جو عالم ہے اس کا بھی نبی ہے سبحان اللہ شرابی کا بھی نبی کبابی کا بھی نبی نمازی کا بھی نبی حاجی کا بھی نبی سب کا نبی حضرت غریب نواز کا بھی نبی اور غوث پاک کا بھی نبی اعلیٰ حضرت سرکار کے بھی نبی اور اوپر کی سیڑھی پہ چڑھیے حضرت غوث پاک اولیاء کرام بزرگان دین کے بھی نبی ہے. لیکن اور آپ آگے چلے حضرت سیدنا اویس قرنی کے بھی نبی تابعین کے بھی نبی حضرت صحابہ کرام کے بھی نبی. لیکن اب آؤ اب نبی کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں رسولوں کی بارگاہ میں لے کے چل رہا ہوں. 1,24,000 کا بیش انبیاء کرام و رسولان اعظام کا ایک نورانی سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے لگایا ہے اور
اور یا 2,24,000 کم بیش انبیاء کرام، حضرت آدم کے بھی نبی میرا نبی، سبحان اللہ، ایسا نبی دیا، اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ حضرت آدم بھی میرے نبی کے نبی، حضرت آدم بھی میرے مصطفیٰ کے، حضرت آدم کے بھی نبی میرے مصطفیٰ، حضرت شیش کے بھی نبی میرے مصطفیٰ، حضرت عیسیٰ کے بھی نبی میرے مصطفیٰ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھی نبی میرے مصطفیٰ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے نبی میرے مصطفیٰ۔ پتہ چلا، معلوم ہوا، ایسا رسول آپ کو دیا اللہ نے، ایسا نبی دیا اللہ نے کہ جو سب نبیوں کا نبی ہے، جو سب رسولوں کا رسول ہے۔ اس کے لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے محبوب کو دیا اور محبوب ہم لوگ کو دیا۔ تو نماز لا کے دیا، میرے مصطفیٰ نے دیا، ہم اسے قبول کیے لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے ہیں؟ ارے پڑھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جی۔ روزہ لا کے دیا، رمضان شریف کے روزہ کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ بولیے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ نہ کچھ بہانا، جبکہ سب میں جتنے بھی فرائض ہیں سب میں اللہ نے انسان کے فلاح بہبودی رکھا ہے، سبحان اللہ۔ سبوں میں انسان کی انسانیت کو نمودار کیا گیا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی فرائض ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں نبی کے ذریعے، یہ سمجھ لو تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جب دنیا تمہارے لیے اچھا بنا دیں گے ہم، تو دنیا کے بعد جو آخرت ہے، قبر کے وہ میدان آئیں گے، قبر کی وہ گھر آئیں گے جو اندھیری کوٹھری ہوگی، یہاں نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، نمازیں ادا کرو گے، رمضان شریف کے روزے رکھو گے، اپنے مال کی زکات ادا کرو گے، اور مالک نصاب و حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاؤ گے، تو ہم تمہاری زندگی کو یہی کامیاب بنا دیں گے، سبحان اللہ۔ ہم تمہاری زندگی کو یہی کامیاب بنا دیں گے۔ اور جب جس کی زندگی یہاں کامیاب ہوگی، تو جب وہ مر جائے گا، جیسا بولیے نا سبحان اللہ، جب وہ مر جائے گا تو غلام رسول کہلائے گا، غلام نبی کہلائے گا، اور غلام رسول کا، رسول کی آمد، غلام رسول کا خیر مقدم، غلام رسول کا جو ہے آنے کا جو استقبال ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کروایا جائے گا۔ جب قبر میں جائے گا غلام رسول، جب قبر میں جائے گا غلام نبی، تو فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، میرے محبوب کا محبوب آ رہا ہے، میرے غلام آ رہے ہیں، اس لیے تم لوگ خیر مقدم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور وہ فرشتہ جو نوری فرشتہ ہے، انسان جو ہے گنہگار ہے، لیکن اگر عبادات کر کے جا رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جا رہا ہے، اللہ کی بندگی کر کے جا رہا ہے، محبوب دو جہاں کی سنتوں پہ عمل کر کے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اے میرے بندو تم لوگ اچھی زندگی گزار لو، یہاں اگر گزار لو گے تو ہم تمہیں یہی سے اچھی زندگی گزار دیں گے، سبحان اللہ۔ لیکن کمی تو ہم ہی لوگ میں ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو برابر پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن ہم لوگ ایسے بندے ہیں، ایسے ناشکر بندے ہیں کہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ دے اس کا شکر ادا کرو، جو اللہ دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کرو، سبحان اللہ جی، اس پر صبر کیا کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ جو دیا ہے ہم اس پہ شکر ادا کرتے رہے، برابر ہم اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے شکر ادا کرو گے تو اور تمہیں ہم نعمتیں عطا کریں گے، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو جانتے ہو میرا عذاب بہت بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے برادران ملت اسلام جا، اب آئیے اصل میں تک میں آنا چاہتا ہوں، ذرا سا درود شریف سنا دیجیے، اللہم صلی علی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ ایسا بولیے نا سبحان اللہ۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، پیارے آقا نے ہمیں آ کے سب کچھ بتا دیا، سبحان اللہ۔ اب آپ کہو کہ سرکار ہمارے یہاں آئے، بالکل آئے، ابھی بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، ہمارے آنکھ میں وہ طاقت نہیں، وہ نور نہیں جی۔
کہ ہم اپنے مصطفیٰ کو دیکھیں. ہاں جو لوگ نیک ہے پرہیزگار ہیں اولیاء کرام کی شان بلند ہے. اللہ اکبر. تابعین میں ہم لوگ تو کچھ نہیں ہے میاں جی. صحابہ کرام اولیاء کرام زبائرین تابعین نے جو احکام رسول پر جو عمل کیا ہے الحمدللہ سے مجھے جواب نہیں ہے الحمدللہ. اور جبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر قرآن میں فرمایا. سبحان اللہ. ایسی کتاب جس کتاب کا کوئی جواب نہیں اس کتاب میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا. تو کام یہی کرنا ہوگا آپ کو, ہم کو اور آپ کو کام یہی کرنا ہوگا. اب کام کرنے کے لیے اب دوسری دنیا اللہ نہیں دے گا. موت واقع پھر دوسری دنیا میں آپ چلے گئے تو وہاں کام نہیں ہوگا. اب آرام کرنا ہے. آرام کون کرے گا؟ یہاں کھٹے گا وہ نہ آرام کرے گا وہاں. یہاں مصیبت جو اٹھائے گا وہاں نہ آرام کرے گا. صبح میں اٹھ کے نماز پڑھے گا وہ نہ آرام کرے گا. صبح سوئے رہے گا وہ آرام کرے گا. اس کو تو بس آرام حرام ہو جائے گا جی. اس کے لیے آرام حرام ہو جائے گا. کیونکہ آپ یہی آرام کر کے جا رہے ہیں تو وہاں آپ جگتے رہیے, کوٹائی پسائی ہوتے رہے, جہنم کی عذاب میں آپ جلتے رہیے اور فرشتے آپ کے اوپر میرے اوپر ہتھوڑے کے مارتے رہیں گے. ہم لوگ پریشان رہیں گے. اس لیے وقتبانہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ دن دور نہیں ہے جہاں آپ کے باپ چلے گئے ہیں آپ کو بھی جانا پڑے گا. جہاں آپ کی ماں چلی گئی ہے آپ کو بھی جانا ہی پڑے گا. ہم سب کو جانا ہے اور قانون خدا بندی ہے کہ ہم نے دنیا بسایا مٹا بھی دیں گے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی, باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی رہیں گے. سبحان اللہ جی. خدا کی ذات باقی رہے گی لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی باقی رہے گی. اے لوگوں, اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا جی. تو نور کو مرنا نہیں ہوتا, وہ زندہ ہے جی. میرا رسول آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ تھے اور انشاءاللہ برابر زندہ ہی رہیں گے. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا یا رسول اللہ تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, یہ میرے رسول کی شان مقدسہ ہے. آپ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ اس نبی کے طور و طریقہ پہ اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں. دیکھیے میرے آقا نے کیا کیا آپ کو کہا اور ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. سرکار نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم لوگ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے کتنے لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ نمازی ہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ایک بھی عمل نہیں ہے لوگوں کو, بس کھانا پکانا دنیا سے چلا جانا. یہی انسانیت ہے, یہی مسلمانیت ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے, آپ کو پتا ہے کہ 1400-1500 برس پہلے بھی میرے سرکار تشریف لائے, یہی حال تھا ان لوگوں کا. وہ لوگ بھی ایسے ہی رہتے تھے, انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی. لیکن میرے مصطفیٰ نے آگے سب لوگوں کو انسانیت کا درجہ دیا ہے اور بتایا ہے. عورتیں ایسے ہی پریشان رہا کرتی تھی. آج ماں اور بہنوں کو ٹائم کہاں ہے گانا گانے کے لیے؟ خوب ٹائم ہے. مائک لگا دیجیے, دیکھیے کہاں سے لاتی ہیں. ہم لوگ نعت خوانی کرتے ہیں, شاعر لوگ ہیں, لکھا ہم لوگ پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کون شاعر ہے؟ بولیے نا. یہ جو گانا گاتی ہے ہر جگہ کی عورتیں, وہ ابھی کے جو بھی ہو وہ سب لوگ گانا گاتی ہیں. کیا ہے یہ سب سسٹم؟ بالکل غلط ہے. حضرت ماں فاطمہ الزہرا نے گانا نہیں گایا. یہ بھی جو نبی کی چہیتی بیٹی ہے, لاڈلی بیٹی ہے, خاتون جنت ہے, تمام عورتوں کی جنت کی سردار ہے. اے عورتیں, اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو تو طریقہ فاطمہ اپنانا ہی پڑے گا. چاہے وہ بیٹی ہو یا بیوی یا بھانجی یا پوتی کوئی بھی ہو, اگر سب کو جنت میں جانا ہے تو طریقہ فاطمہ اپنانا پڑے گا. کب جاتے تھی؟ آج دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. میری فاطمہ میرے رسول کی بیٹی, اللہ اکبر, حسن حسین کی اپنی جان رات کے سناٹے میں کوئی نہیں دیکھا آپ کے چہرے کو. آج ہماری ماں اور بہنیں سب کو سب بیڑا پردہ کے نکل جاتی ہیں. پردگی بالکل ختم ہو چکا ہوگا, کوئی سسٹم نہیں ہے. رات کے سناٹے میں پانی لینے میں کتنی دقت تھی اس زمانے میں. چاہتی میں جنت سے پانی آتا کہ نہیں؟ حضرت حسن حسین کے جنت سے جوڑے آئے کہ نہیں؟
حضرت ماں فاطمہ الزہرا کا چولہا یعنی جھولا حضرت امام حسین کا جھلایا کہ نہیں فرشتہ سب کام اللہ نواز دیتا لیکن محبوب نے کہا بیٹی کچھ ایسا کام بھی کر کے جا سکتا کچھ ایسی کام کر کے بھی جا تاکہ میری امتیاں بھی سیکھ لے کہ اگر اس کے ساتھ مصیبت اگر آوے تو وہ بھی صبر کرے کہ جب رسول کی بیٹی پر اتنی بڑی صبر اتنا بڑا بوال آیا تھا تو وہ صبر کی تھی تو ہم بھی تو غلام فاطمہ ہیں ہم کو بھی تو صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی نے انہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا سبحان اللہ میں وہ کہتا ہوں ویسی بیٹی کسی کی نہیں